نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مرزائی جو قادیانی ہے وہ ختم نبوت کے معنی میں کیا تحریف کرتے ہیں، جو اکثر علماء اسلام بتاتے رہتے ہیں کہ قادیانی۔ اچھا، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں نے خود سنا ہے ایک کلپ ان کا، مرزا مسرور جو آج کل ان کا خلیفہ ہے اور لندن میں ہوتا ہے، اس کی پگڑی ہے، سفید داڑھی ہے بڑا، وہ ایک آدمی کو قادیانیت میں لے جا رہے ہیں، ان کے یہاں تو مسلمان بنا رہے ہیں، تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو پھر تو بات ختم ہو گئی، سمجھ گئے؟ تو بات ختم نہیں ہوتی۔ دراصل یہ ایسے ہے جیسے حجاج ابن یوسف نے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور کئی حضرات کو۔ تو جب دربار میں حضرت سعید ابن جبیر کو لائے گئے تو پوچھا حجاج نے کہ میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ نے فرمایا العادل القاسط۔ اب آپ العادل کا معنی عدل کرنے والا، قاسط قسط انصاف سے نکلا ہے، انصاف پر۔ تو درباری سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو مان گیا، بس جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو حجاج ابن یوسف عربی لغت کا بھی بڑا ماہر تھا، اس نے کہا خوش نہ ہو، اس نے مجھے جہنمی قرار دیا۔ عام لوگ یہ سمجھے کہ سعید ابن جبیر مان گئے، مطیع ہو گئے کہ اس کو حجاج کو العادل اور القاسط کہا، اور اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے جہنمی کہا قرآن کی آیت وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ یعدلون سے اس نے عادل کو نکالا، اور یہاں مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک برابر یعدلون۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرے تو مشرک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا، جہنمی نہیں۔ تو کہا عدل تو ہے لیکن اس نے وہاں سے اٹھایا ہے۔ اور القاسط وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطون بھی قرآن میں ہے، کیا وہاں سے اس نے قاسط اٹھایا۔ تو اس طرح یہ بڑی بدماش ہے، ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں لیکن مطلب ان کا کچھ اور ہے۔ تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزائی ختم نبوت کے معنی میں کیا تحریف کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کو ایک بات تو یہ بتاتے ہیں، ابھی تک ہم نے خاتم النبیین کا جو معنی قرآن و حدیث میں تھا اور جو لغت کی کتابیں ہیں عربی زبان کی، وہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دی مختلف دروس میں۔ قرآن و سنت، صحابہ کرام اور صاحب لغت کی طرف سے لفظ خاتم النبیین کی وضاحت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، یہی ہم سمجھا چکے ہیں۔ آپ کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ اور اب قادیانی جماعت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کیا معنی لیتے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک کتاب ہے مرزا کی، اس کا نام ہے حقیقت الوحی، اس کتاب کے صفحہ 97 پر اور 28 پر، ایک اور کتاب ہے اس کی خزائن، اس کی صفحہ 100 پر اور صفحہ 30 پر، یہ 22 جلدوں میں اس کی کتاب ہے۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نبوت عنایت فرماتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وہ جو آسمان کی طرف سے نبی مقرر ہوتا تھا نا، وہ تو نہیں آئیں گے، تو پھر کہتے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آدمی نبی بنتا ہے۔ یہ ہے مہر کہ آدمی رسول اللہ کے اتباع کرے تو اس پر نبوت کی مہر لگ جاتی ہے، تو غلط تعویل ہو گئی نا، من گھڑت ہو گئی۔ چنانچہ جو شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ اس پر مہر لگا دیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ ہماری نزدیک قادیانی جماعت کا یہ موقف سراسر غلط، فاسد، باطل اور بے دینی پر مبنی ہے، اور اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا۔
اس کو سمجھانے کے لیے ہم جو ہے آپ کو ایک قصہ مختصر سا بتاتے ہیں، تب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایسا ہوا کہ بھٹو کے زمانے میں جب قادیانیوں نے خود اصرار کیا، وہ جو ملتان میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، مئی میں وہ پشاور جا رہے تھے، 73-74 کی جو بات ہے، اور وہاں انہوں نے قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ چناب نگر اسٹیشن اس وقت اس کا نام ربوہ تھا، اور پشاور سے واپسی پر انہوں نے کٹائی کر دی ان کی، اور پھر یہ ایک تحریک چلی اور بہت عجیب سی حالات پیدا ہوئے۔ تو مرزائیوں نے خود بھٹو سے کہا، درخواست بھیجی کہ ہمارا موقف سنا جائے۔ ہمارے علماء تو انتظار میں تھے کہ آ جائے موقف سنے۔ تو پوری قومی اسمبلی کی نشست میں، اجلاس میں سارے ممبران بیٹھے تھے۔ ان کا جو تھا اس وقت کا خلیفہ مرزا ناصر تھا، اس کو بلایا گیا۔ اب جب وہ اندر آئے اسمبلی میں، اس کی سفید پگڑی، سفید داڑھی، سفید کپڑے، ٹخنے جو ہے خالی، اور ہاتھ میں عصا لیا ہوا اندر آ گئے۔ تو ساری اسمبلی کے ممبران نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے، وہ تمام علماء نے ان کو اپنا متکلم بنایا تھا۔ اور اس وقت ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ حضرت مولانا سید بنوری رحمۃ اللہ علیہ، کراچی کے جو بنوری ٹاؤن کے مدرسے کے محتمم تھے، وہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا، ممبران نے، کہ مفتی صاحب خدا کا خوف کرو، یہ تو فرشتہ ہے، آپ کہتے کافر ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا، بھائی دودھ ہے دودھ، اس کے اندر خنزیر کا گوشت ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے، میں نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ چنانچہ وہ بڑی تفصیلات ہے، لیکن مختصر ایک بات، مفتی صاحب نے جب اس پہ جرا شروع کیا تو سوال یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تم کیا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم امتی نبی مانتے ہیں۔ کیا کہا؟ امتی نبی مانتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ اس کی تعریف کیا ہے امتی نبی کی؟ تو اس نے یہ تعریف کی جو میں نے بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ امتی نبی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا آدمی اتباع کرے، ایسا اتباع کرے کہ فنا پھر رسول ہو کر خود رسالت کے منصب پر فائز ہو جائے۔ تو مفتی صاحب علمی آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ مقام جو آپ بتا رہے کہ مرزا غلام قادیانی کو رسول اللہ کے اتباع سے ملا، یہ امت میں پیچھے کسی اور کو ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان؟ کہا نہیں۔ تو سنیوں نے کہا تو بڑا زندیق ہے۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھ، کہا صبر کرو، شیعہ رہ گئے۔ پھر مفتی صاحب نے بتایا کہ جس منصب پہ مرزا غلام احمد قادیانی فائز تھا، اس پہ حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت عباس میں سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ شیعوں نے دوسری وقت نعرہ علی لگایا، کہتے مارو اس کو، پکڑ لو، قتل کر دو اس بدماش کو۔ کہا تم تو کہہ رہے تھے جنتی تو فرشتہ ہے، اب کیا؟ یہ ہے مسئلہ کہ وہ ختم نبوت کا اپنا معنی لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ الحمدللہ۔